حجامہ کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین علاج جسے تم کرتے ہو حجامہ لگوانا ہے۔ الحجامہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے پچنے لگوانا، اسے بلڈ کپنگ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 3 چیزوں کو موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج بتایا اس میں شہد، جسم داغنا یعنی حجامہ لگوانا شامل ہے۔ حجامہ کی اہمیت اس ہی بات سے ثابت ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود حجامہ لگوایا اور اس کے استعمال کی ترغیب دی۔ نہ صرف عام بیماریوں میں بلکہ جادو کے شکار افراد کے علاج کے لیے بھی اسے اکثیر بتایا ہے، بہت زیادہ فائدہ مند بتایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تو اس کے علاج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حجامہ استعمال کیا اور اس کے درست علاج کا طریقہ بھی بتایا۔ حجامہ انسانی جسم کے لیے بہت مفید طریقہ علاج ہے۔ اس علاج میں جسم سے گندا خون نکالا جاتا ہے، اس کے ذریعے جسم کو مختلف بیماریوں سے نجات کے علاوہ بدن کو مکمل راحت اور سکون ملتا ہے اور اس کے بے شمار فوائد ہیں، مگر یہ علاج ہر جگہ موجود نہیں، جبکہ اس کی سہولت عام جگہوں پر بھی ہونی چاہیے۔ حجامہ سے متعلق اکثر لوگوں میں غلط فہمیوں یا بعض لوگوں میں عدم معرفت کے باعث جہاں اس کی سہولت میسر ہے وہاں بھی لوگ اس سے کتراتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، جبکہ اس میں شفا ہے اور بہترین طریقہ علاج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہترین علاج جو تم کرتے ہو وہ پچنے لگوانا یعنی حجامہ لگوانا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ معراج کی رات فرشتوں نے اس طریقہ علاج کو لازم پکڑنے کا حکم دیا تھا۔ ابن ماجہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ معراج کی رات میرا گزر فرشتوں کی جس جماعت پر بھی ہوا اس نے یہی کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پچنے کو لازم کر لیں یعنی حجامہ کو لازم کر لیں۔ میڈیکل سائنس بھی آج اس کے بے شمار فوائد کا ذکر کرتا ہے، اس لیے جہاں عام جگہوں پر بھی اس کے مراکز کے قیام کی ضرورت ہے وہیں عوام کو بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جہاں تک حجامہ لگوانے کی تاریخ و دن کا مسئلہ ہے کہ کون سی تاریخ کو اور کس کس دن حجامہ لگوانا چاہیے، تو اس سلسلے میں بہت ساری روایت آتی ہیں اور ان میں اکثر ضعیف بھی ہیں۔ تاریخ سے متعلق ایک حسن روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو 17ویں، 19ویں اور 21ویں تاریخ کو پچنا لگوائے تو اسے ہر بیماری سے شفا ہوگی۔ اور یاد رکھیے یہ جو تاریخیں بتائی ہیں یہ عربی تاریخیں ہیں، عیسوی تاریخ نہیں، یہ ہجری تاریخ ہے۔ اور دن سے متعلق ایک حسن درجے کی روایت یہ ہے کہ نہار منہ سینگی لگوانا یعنی حجامہ لگوانا بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس سے عقل میں اضافہ اور حافظہ تیز ہوتا ہے اور اچھی یادداشت والے کی یادداشت بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور جس نے حجامہ لگوانے ہو وہ اللہ کا نام لے کر جمعرات کو لگوائے، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو حجامہ لگوانے سے اجتناب کرے، سوموار اور منگل کو حجامہ لگوا لیا کرو، بدھ والے دن بھی حجامہ لگوانے سے بچو کیونکہ ایوب علیہ السلام کو اسی دن آزمائش آئی تھی۔ جزام اور برس صرف بدھ کے دن یا بدھ کی رات میں ظاہر ہوتا ہے، اس لیے بدھ والے دن بھی حجامہ لگوانے سے بچو۔ اور یہ روایت اس سند سے ضعیف ہے مگر متابعات کی وجہ سے اسے البانی رحمت اللہ علیہ نے احسن کہا ہے۔ ان دونوں روایات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جائے کہ مہینے میں 17، 19 اور 21 کی تاریخ مفید ہے اور ہفتے میں سوموار، منگل اور جمعرات، یہ 3 دن بہت زیادہ فائدہ مند ہیں۔ البتہ حجامہ لگوانے کسی بھی تاریخ کو اور کسی بھی دن حتیٰ کہ رات میں بھی لگوانا جائز ہے، جیسا کہ علماء نے اس بات کی صراحت کی ہے اور سلف سے ممانعت والے ایام میں بھی حجامہ لگوانا ثابت ہے۔ جمعہ، ہفتہ، اتوار اور بدھ کو حجامہ لگوانے کی ممانعت محض کراہت پر محمول ہوگی۔ 1500 سال قبل مسیح میں میڈیکل سائنس پر پہلی کتاب لکھی گئی تھی جو قدیم مصری زبان اور اشکال کے ذریعے تحریر کی گئی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کتاب میں بھی حجامہ طریقہ علاج اور اس کی افادیت کا، اس کے فائدہ کا ذکر موجود ہے، اور اس کتاب کو ایبس پائرس کہا جاتا ہے۔ محققین کے مطابق اس کتاب کے مصنف کے بارے میں بہت سے تضادات کے باوجود تمام لوگ ہی اس کتاب کو قدیم دور کا عظیم کارنامہ تسلیم کرتے ہیں۔
اور اہرام مصر اور دیگر قدیم تہذیبوں کے دریافت شدہ آثار میں ایسی تصاویر بھی ملی ہے جن کو اس دور کے فنکاروں نے دیواروں اور بڑی بڑی چٹانوں پر کنندہ کر کے اس زمانے کے اہم واقعات کی منظر کشی کی تھی۔ ان کے تخلیق کردہ فن پاروں میں شہنشاہوں کی عظمت، وحشت، درباروں کا احوال، محافل کے مناظر، جنگ و جدل اور تدفین کی منظر کشی کے علاوہ اس دور کے مروجہ طریقہ علاج اور سرجریز کے طریقے بھی اجاگر کیے گئے تھے۔ ان میں ایسی اشکال اور اوزاروں کی تصاویر موجود ہیں جن میں حجامہ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اس قدیم کتاب ایبس پائرس میں حجامہ کے اس دور میں رائج طریقہ علاج کی وضاحت کی گئی۔ اس دور میں جسم کے مخصوص حصوں پر خراشیں ڈال کر یا کٹ لگا کر وہاں ایسا اوزار رکھا جاتا تھا جس کی نوک میں ایک سوراخ ہوتا تھا۔ اس سوراخ سے منہ لگا کر سانس کھینچا جاتا تھا اور پھر اس سوراخ کو شہد کے چھتے کے موم سے بند کر دیا جاتا تھا۔ اسی طرح قدیم چینی تہذیب میں بھی حجامہ کا ذکر موجود ہے۔ 3000 سال قبل لکھی گئی ایک پرانی طبی کتاب میں بھی حجامہ کو بہترین طریقہ علاج بتایا گیا ہے۔ ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن میں حجامہ اور ایکوپنکچر کو بنیادی حیثیت حاصل ہے اور یہ طریقہ علاج چین میں ہزاروں برس سے رائج ہے۔ حجامہ کو چین کے قومی طریقہ علاج کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ چینی میڈیکل سائنس کی روح سے انسانی جسم کے اندر پائی جانے والی توانائی کو چی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب طاقت، توانائی یا وہ لہریں ہیں جو ہمارے جسم کے تمام افعال کو کنٹرول کرتی ہیں یا قوت فراہم کرتی ہیں۔ اس مفروضے کی بنا پر پورا انسانی جسم چی توانائی کی لہروں کی گزرگاہ ہے۔ جسم کے ہر عضو پر کسی دوسرے عضو کی توانائی کی لہروں کی گزرگاہ موجود ہے۔ اگر اس گزرگاہ کے اس روڈ یعنی چوراہوں پر کسی قسم کی رکاوٹ آ جائے تو توانائی پانے والا حصہ متاثر ہوتا ہے۔ جدید میڈیکل سائنس بھی اب تیزی سے حجامہ کی جانب متوجہ ہو رہی ہے۔ مغربی سائنسدان اور تحقیقاتی ادارے حجامہ پر مسلسل تحقیق میں مصروف ہیں۔ ان تمام تحقیقات کی بنیاد قدیم ترین طبی کتاب ایبس پائپر ہے۔ سائنسدان اس امر پر بھی حیران ہے کہ ہزاروں سال قبل انسان نے میڈیکل کی اس قدر پیچیدہ گتھی کس طرح سلجھائی۔ اس کتاب کے علاوہ ماہرین آثار قدیمہ نے چائنیز تہذیب کی ایک قدیم کتاب بھی دریافت کر لی ہے۔ اس کتاب کے مطابق چین میں حجامہ طریقہ علاج 3000 سال قبل مسیح رائج ہے۔ گریس کی قدیم تہذیب میں ہیپوکریٹس کے دریافت شدہ آثار میں ایسے کاغذات بھی دریافت ہوئے ہیں جو 400 سال قبل مسیح میں تحریر کیے گئے تھے اور ان میں حجامہ طریقہ کار کی 4 بنیادی نکات شامل کیے گئے ہیں۔ انہی 4 نکات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہتر قرار دیا ہے۔ مشہور مسلمان سائنسدانوں نے بھی اسی وجہ سے حجامہ کے بیان کردہ 4 نکاتی فارمولے پر تحقیق کو آگے بڑھایا تھا۔ ان سائنسدانوں میں ابو القیس اور ابن سینا جیسے عظیم نام شامل ہیں جن کی تحریر کردہ کتابیں 18ویں صدی عیسوی تک یورپ کی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی رہی اور ان کا دنیا کی بہت سی زبانوں میں ترجمہ بھی کیا گیا۔ امریکہ اور یورپ میں حجامہ طریقہ علاج 1920 عیسوی تک انتہائی اہتمام سے کیا جاتا رہا۔ حجامہ نہ صرف کم خرچ طریقہ علاج ہے بلکہ نہایت محفوظ اور فوری نتائج کا حامل بھی ہے۔ خاص طور پر ایسی بیماری جو مہنگے ترین علاج سے بھی ختم نہیں ہوتی، وہ حجامہ کے کچھ ہی عرصہ کے علاج سے یوں ختم ہو جاتی ہے جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ ڈپریشن، کم خوابی، ہائی بلڈ پریشر، لو بلڈ پریشر کے مریضوں کے علاوہ آرتھرائٹس سے متاثرہ مریضوں میں حجامہ سے علاج کے فوائد نتائج سامنے آتے ہیں۔ اور کیوں نہ آئیں، کیونکہ ان ساری باتوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کر صرف میرے آقا کا فرمان ہی ہمارے لیے کافی تھا کہ حجامہ سنت بھی ہے اور علاج بھی ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس نبوی طریقہ علاج کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔